کہ حکومت کا فرض ہے کہ لوگوں کی ضروریات کی کفیل ہو. حکومت کے معنی یہ ہیں کہ ضروریات کی کفالت کرے. کیا آپ نے آپ ایک قومی اتحاد کے صدر ہیں جو کافی جماعتوں کا ایک اتحاد ہے، اس کے پروگرام میں کوئی ایسی بات شامل ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے آپ نے کچھ اس کی اسٹڈیز کرائی ہیں کہ اس کو آپ کس طرح سے امپلیمنٹ کریں گے، کس طرح اس کو نافذ کریں گے، اور دستور میں اس طرح سے کیا؟ اس میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جو کاروبار کر سکتے ہیں، جو محنت کر سکتے ہیں، ان کو تو ہم کاروبار مہیا کریں گے لازماً. اور جو لوگ کاروبار کرنے کے اہل نہیں ہیں، اپاہج ہیں، جی اندھے ہیں، معذور ہیں، تو یا بچے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہم حکومت سے وظیفے مقرر کریں گے لازماً. اور ہم زکوٰۃ وصول کریں گے لازماً، اور زکوٰۃ کی وصولی کرنے کے بعد اور عشر وصول کریں گے، اس کو پھر ان مصارف پر خرچ کریں گے جو مصارف قرآن کریم نے بتائے ہیں. اس میں یتامہ کا مسئلہ بھی ہے، اس میں مساکین کا ہے، فقراء کا ہے، مسافروں کا ہے، سارا اس میں ہے. تو میرے خیال میں اگر ہم صحیح معنی میں زکوٰۃ وصول کریں تو ہم. مولانا، آپ نے اسلام کے معاشی نظام پر تو صحیح حاصل بحث کی ہے. عرض یہ ہے کہ ملک کے کچھ طبقے میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ اسلام میں تعزیرات ہی تعزیرات ہیں. کچھ اس میں بتائیے کہ اسلام میں تعزیرات کے علاوہ بھی اور کچھ ہے؟ اصل میں اسلام ایک اخلاق کی بلندی کا دین ہے، جس میں اخلاق بلند ہوتے ہیں، جس میں انسانیت اجاگر ہوتی ہے. انسانیت کو صحیح معنی میں انسانی شکل میں پیش کرنا یہ ہے اسلام. اور فطری طور پر انسان کی جو فطرت ہوتی ہے وہی دین اسلام ہے. تو اسلام معاشیات کے لیے، معاشرتی امور کے لیے، معاملات، اخلاق اور یہ سب کا سبق دیتا ہے. لیکن ان سب کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام کے اصول کی خلاف ورزی کرے تو اس کی تعزیر بھی ہونی چاہیے لازماً. پھر اس میں دو قسم کے جرائم ہوتے ہیں، ایک معمولی قسم کے جرائم، ایک غیر معمولی. غیر معمولی جرائم کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف 4 جرائم کے لیے مقرر کی سزائیں خود اللہ نے مقرر کی ہیں، جس کا نام حدود ہے. اور جو سزائیں اللہ تعالیٰ نے تفویض کر دی قاضی یا حاکم کی طرف کہ وہ سزا میں کم بیشی بھی کر سکتا ہے، معاف بھی کر سکتا ہے، اسے تعزیر کہتے ہیں. اب اسلامی حدود جو ہے یہ ٹھیک ہے کہ چونکہ وہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ سزائیں ہیں، اس میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی، کم بیشی نہیں ہو سکتی، معاف اس کو کسی کو معاف کرنے کا حق نہیں ہے. لیکن اس میں یہ ہے اسلام کا بنیادی مسئلہ کہ حدود کی سزائیں در حقیقت تخویف، ڈرا دینا، یہ اس کا مقصد ہے. یہ مقصد نہیں کہ وہ لازماً نافذ کرا کے ایک آدمی پر وہ سزا جاری کر دی جائے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. چنانچہ اسلام کا مزاج یہ ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ادرؤوا الحدود ما استطعتم، کہ تم حدود کو ٹالتے رہو، دفع کرتے رہو جتنی تمہاری طاقت ہو، جتنی تمہاری طاقت ہو. فقہا کا متفقہ مسئلہ ہے کہ الحدود تندرع بالشبہات، کہ حدود جو ہے وہ مٹ جاتے ہیں شبہات سے. شبہ آ گیا تو حد ختم. میں اب اتحاد کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اتحاد پاکستان میں بنتے رہے مختلف ضرورتوں کے تحت، سی او پی بنا، اس کے بعد ڈیک بنا، یو ڈی ایف بنا، اس کے بعد پی این اے بنا ہے. تو عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس طرح کے جو سیاسی جماعتوں کے اتحاد ہوتے ہیں وہ وقتی ضرورت کے تحت بنتے ہیں، اور جب وہ ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو ان کا ختم ہو جانا ایک فطری بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے اس میں. لیکن آپ کا اتحاد جو ہے وہ اس کے بعد بھی قائم ہے، اس کے قائم رہنے کے بارے میں بار بار کہا بھی جا رہا ہے. تو اگر اس کو آپ کو مستقل شکل دینا چاہتے ہیں تو اس کی تو ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ آپ اسے ایک پارٹی بنا لیں، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو کیا یہ ایک نارمل بالکل فطری بات نہیں ہوگی کہ اتحاد کی پارٹیز جو ہیں وہ اپنے واپس چلی جائیں اگر وہ ضرورت ختم؟ نہیں، اس میں اصل بات یہ ہے کہ قومی اتحاد کے بناتے وقت ہمارے سامنے 2 بڑے مقصد تھے. جیسے میں نے اس نے بھی عرض کیا تھا کہ 2 مقصد تھے، ایک مقصد تھا مثبت اور ایک منفی. منفی مقصد ہمارا وہ یہ تھا کہ ہم اس ظالم حکومت سے نجات حاصل کرانا چاہتے تھے کہ قوم کو اس سے نجات مل جائے. اس کے مظالم انتہا کو پہنچ چکے تھے، اور اس کا مقابلہ جب تک پوری قوم متحدہ ہو کر نہیں کرے گی تو وہ نجات ملنی مشکل ہوگی. تو ایک تو وہ مسئلہ تھا ہمارے سامنے. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ہم
فری اور فیئر الیکشن کے ذریعے سے اسلام کے لیے منتخب نمائندوں کے ذریعے سے وہ نظام نافذ کرنے کے لیے مثبت کام کریں. دو مقاصد ہمارے پیش نظر تھے. چنانچہ اس وقت جب انتخابات ہوئے سن 77 میں گزشتہ سال، تو انتخابات میں اتنی عظیم دھاندلی ہوئی جس کی شاید جمہوری تاریخ میں آپ نے پڑھا نہیں ہوگا اور نہ جمہوری دنیا میں سے کوئی مثال مل سکتی ہے. اس دھاندلی کے بعد ہم نے اسی دونوں مقاصد کے لیے ایک تحریک شروع کی تاکہ ہم یہ اسمبلی ٹوٹ جائیں اور ان کے ڈیزالو ہونے کے بعد ہم نئے انتخابات کرائیں اور انتخابات کے ذریعے سے دونوں مقاصد ہمارے پورے ہو جائیں، منفی بھی اور مثبت بھی. تو یہ ہمارا مقصد تھا. لیکن درمیان میں ایسی بات ہوئی کہ تاریخ چلی اور تاریخ میں لوگ شہید ہوئے، بھٹو صاحب نے وہ مظالم کیے جو قوم پر ایسے کرنے نہیں چاہیے تھے. بہت زیادہ تاریخیں چلتی ہیں، پرانے مظاہرے تھے لیکن انہوں نے اس پر گولی چلائی، لاٹھی چارج کیا، آنسو گیس کی بم اس پر پھینکے اور اتنا کشت خون ہوا اس ملک میں اور لوگوں نے بڑی قربانیاں دی، جیلیں ساری بھر دی، جیلوں میں جگہ نہیں تھی. آخر اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ماشاء اللہ لاگو ہو گیا. ماشاء اللہ کے آنے کے بعد ضمناً ہمارا ایک مقصد جو ہے وہ پورا ہو گیا اس کے آنے کے بعد. لیکن دوسرا مقصد جو ہے وہ ابھی باقی ہے. وہ پہلا مقصد جو ہے میں نے کہا ضمناً پورا ہوا. ضمناً اس لیے میں کہتا ہوں کہ پیپل پارٹی جو ہے اس کو ابھی تک ہم نے پوری شکست نہیں دی، بلکہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ پیپل پارٹی کی طاقت جو ہے پنجاب کے دیہات میں زیادہ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں. تو ایک تو وہ مقصد منفی بھی کچھ پورا ہوا ہے اور جو حقیقی طور پر یعنی ملک دشمن جماعت تھی ہماری نظر میں وہ اب بھی اس کا ہولڈ ایک حد تک ہے. اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں صلاحیت ہے کہ اگر انتخابات آزادانہ ہوئے تو ہم لازماً اس شکست دیں گے اور شکست سے فاش دیں گے. اور لیکن بہرحال پھر بھی اس اتحاد کی ضرورت ہے. اگر ہم آج منتشر ہو جاتے ہیں، ایک ایک ہو جاتے ہیں، تو شاید ہم پیپل پارٹی کو آئندہ بھی شکست نہ دے سکیں. یہ خطرہ ہے. تو وہ مقصد بھی ہمارا اس وقت مکمل ہوگا، منفی مقصد، کہ جب ہم اکٹھے رہیں. اس کے بعد نظام مصطفیٰ کا مسئلہ بھی ایسا ہے. اگر ہم منتشر ہوئے، ہم آئندہ اسمبلیوں میں میجارٹی حاصل نہ کر سکے تو وہ مقصد بھی یقیناً پورا نہیں ہو سکے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہمارے دونوں مقاصد ابھی تک پورے نہیں ہوئے. یہ کہنا کہ مقصد پورا ہو گیا، ضرورت پوری ہو گئی، ضرورت پوری نہیں ہے، نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ ضرورت پورا نہ ہونے کے باوجود اس قومی اتحاد پر لوگوں نے قربانیاں دی. اس کی پشت پر قربانیاں ہیں. یو ڈی ایف پر قربانیاں نہیں تھیں، بہت تھوڑی ہوں گی، تھوڑی. اس کے پہلے ڈیک میں جی دوسرے جو محاذ تھے ان میں قربانیوں کی یہ صورتحال نہ تھی جو اس دفعہ اس تحریک کے بعد ہوئی. اس سے اس قربانیوں کا تقاضا بھی ہم سے یہ ہے کہ جب تک مقاصد پورے نہ ہو ہم اکٹھے رہیں. اب مجھے تعجب یہ ہو رہا ہے کہ عجیب بات یہ ہے کہ جب ایک منشور ہے ہمارا اور وہ منشور ہم نے طے کیا ہے، یہ جے یو پی، تحریک استقلال، این ڈی پی، تینوں جماعتیں ہمارے ساتھ تھیں اور ہم نے متفقہ طور پر ایک منشور پاس کر کے قوم کو دیا. وہ منشور ہمارا موجود ہے. جب منشور ایک ہوتا ہے تو پھر انتخابی مقابلے کا انسان سوچ نہیں سکتا کہ منشور تو میرا اور آپ کا ایک ہے اور پھر انتخابات میں ہم مقابلہ بھی کریں. تو یہ تینوں جماعتیں یا تو یہ اعلان کریں جی کہ ہم نے منشور چھوڑ دیا ہے، ہم ایک نیا منشور تیار کر رہے ہیں، منشور ہم اس سے منحرف ہو گئے ہیں، یہ اعلان کر دیں قوم کے سامنے، پھر ٹھیک ہے وہ نکلیں. اور منشور بھی وہی. اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ منشور ہمارا ایک ہے، وہ پھر دوبارہ اگر رجوع کر لیں، واپس آ جائیں تو ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس سے یہ نتیجہ وہ بھی نکال سکتے ہیں کہ صاحب آپ نے روگردانی کر لی ہے منشور سے، آپ یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ انہوں نے روگردانی کی ہے. یہ جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ اعلان کریں کہ ہم منشور کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار کریں، لیکن وہ تو بنیادی باتیں ہیں جن پہ آپ نے اتفاق کیا تھا. اس سے اعلان کیا معنی رکھتا ہے انکار کا؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم نے تو انحراف نہیں کیا. جمہوری اصول کے مطابق فیصلہ میجارٹی کا ہوتا ہے، تو میجارٹی تو ہمارے ساتھ ہے. پھر وہ تین پارٹیاں بھی کوئی ایسا نہیں کہ متفقہ طور پر کسی منصوبے کے تحت الگ ہوئے، ایک جماعت الگ ہوئی از خود، پھر دوسری، پھر تیسری. ان کا بھی عزم اتفاق تو ہے نہیں، الگ الگ ہوئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ منشور جو ہے جب تک ہمارا ایک ہے
یعنی وہ نیا منشور بنائیں لیکن یہ اعلان ضرور کریں کہ ہم قومی اتحاد سے اس لیے منحرف ہو گئے کہ ہم ان کا منشور ہمیں قبول نہیں ہے، ایک، یا پھر وہ یہ اعلان کریں کہ قومی اتحاد نے اپنے سابقہ منشور مواعید سے انحراف کیا، یہ ثابت کریں۔ اب یہ تو ایسی زبانی باتیں ہیں کہ کہتے ہیں دیکھو نظام مصطفیٰ سے انہوں نے انحراف کر دیا۔ ان جماعتوں میں سے کئی کو یہ اعتراض ہے کہ آپ نے حکومت میں شمولیت اختیار کی اور اس پہ وہ اصول کی بنیاد پہ اعتراض کرتے ہیں، میں لیکن اس اعتراض کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہ رہا۔ اصل میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ نے شمولیت اختیار کی تھی تو اس سے پہلے بھی اور جب شمولیت اختیار کی تھی اس وقت بھی آپ نے یہ کہا کہ ہم یہ طے کر کے جا رہے ہیں کہ یہ ایک با اختیار کابینہ ہوگی اور اس میں وزراء جو ہیں با اختیار ہوں گے، لیکن انہوں نے وہاں جانے کے کچھ دن بعد ہی آپ کے وزراء جو ہیں انہوں نے اپنے بے اختیار ہونے کا ذکر بار بار شروع کیا اور کہا کہ جی ہمیں کام کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا اور ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو یہ ان دونوں باتوں میں اتنے کم وقفے کے اندر یہ دو بالکل مختلف صورتحال نظر آتی ہیں، اس کے بارے میں ذرا کچھ۔ اس میں دیکھیے دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ان پارٹیوں کا، تین پارٹیوں کا ہم سے الگ ہو جانا۔ دو پارٹیاں تو اس وقت الگ ہو گئی تھیں جب ہم نے حکومت شمولیت کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ حکومت میں شمولیت کے فیصلے سے قبل وہ دونوں پارٹی الگ ہو گئی۔ تیسری پارٹی NDP جو ہے ان کا اعتراض یہ تھا کہ حکومت میں شمولیت نہیں کرنی چاہیے، یہ اعتراض تھا۔ لیکن جب ہم 5 مہینے تقریباً مذاکرات کر رہے تھے، 18 مارچ کو پہلی دعوت دی انہوں نے ہمیں، اس سال 18 مارچ کو دعوت دی اور ہم ان کے پاس گئے، ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ہمیں پیشکش کی کہ آپ وزارتوں میں آئیں۔ تو اس میں پھر ہوا اس طرح کہ ہم نے اس پیشکش کو مشروط طور پر تو قبول کیا، غیر مشروط طور پر قبول نہیں کیا، اور ہماری شرطیں جو ہیں وہ پھر میں نے ایک خط لکھا ہے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کو جو اخبارات میں چھپ چکا ہے، اور اس میں نے وہ شرائط جو ہماری تھیں وہ پیش کی ان کے سامنے۔ انہیں شرائط پر مختلف وقتوں پر، تاریخوں پر گفتگو ہوتی رہی۔ یہ اس لیے نہیں، ہم اصولاً ماشاء اللہ کے تحت کسی حکومت میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ کوئی بھی سیاسی آدمی، جمہوریت پسند آدمی ماشاء اللہ کے تحت گورنمنٹ میں شریک نہیں ہوتا کبھی بھی۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے اتفاق سے کہ ہم ہنگامی حالات کے تحت ملکی بقا استحکام کی خاطر، ضرورت کی خاطر کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اس کی نظیر موجود ہے، جیسے کہ جب پاکستان بننے سے قبل پاکستان کا فیصلہ ہوا، تقسیم کا فیصلہ ہوا ملک کا، تو اس وقت عبوری حکومت بنی، اس میں کانگریس مسلم لیگ دونوں کے نمائندے گئے اور حکومت انگریز کی تھی۔ انگریز کی حکومت میں غیر منتخب حکومت یہ بنی ہمارے سامنے، اس لیے وہ سمجھتے کہ ہم تقسیم کے مراحل جو ہے وہ اس طرح اتفاق سے بیٹھ کر طے کریں گے آہستہ آہستہ۔ یہ تو قبلہ کافی اب یہاں بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے 5 مہینے مذاکرات کر کے پورا اطمینان حاصل کرنے کے بعد، متفقہ طور پر فیصلہ کرنے کے بعد پھر اس میں شمولیت کی۔ ہمیں با اختیار ہونے کا بھی یقین دلایا گیا، الیکشن شیڈول کا مطالبہ تھا وہ بھی ہو گیا، نظام مصطفیٰ کی اجرا کا وہ بھی ہوا، جو ہماری شرطیں تھیں سب کی سب پوری کر دی تقریباً۔ اچھا، آخر میں یہ کہوں کہ با اختیار ہونے کا انہوں نے کہا کہ آپ اپنے محکموں میں آپ کے وزراء بالکل با اختیار ہوں گے، جو کریں گے ٹھیک ہے۔ بات تو طے ہو گئی تھی، ہم چلے گئے۔ اب اس وقت با اختیار ہونے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں ہیں ضرور، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو بیوروکریٹس ہیں وہ بالکل نہیں چاہتے کہ ان کے کام میں کوئی کسی کی مداخلت ہو، اس کی حکومت خود اختیاری جو قائم کی ہے دفاتر میں، اس میں کوئی باہر سے آدمی آ کر مداخلت کرے، وہ چاہتے نہیں، اس سے وہ کوآپریشن نہیں کر رہے پورا۔ ایک تو یہ اس میں اچھا، اب ان کو کنٹرول کرنا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آخر ہمارا تعلق ہے اصل میں حکومت ماشاء اللہ کی ہے، فوجی حکومت ہے۔ اس گورنمنٹ کو طاقت جو ہے سپلائی ہوتی ہے فوج کی طرف سے، ماشاء اللہ کے ذریعے سے، انتخابات سے، عوام کی طرف سے تو کوئی طاقت سپلائی نہیں ہو رہی جی، تو ماشاء اللہ بھی ہے۔ تو اس لیے یہ دونوں باتیں جو ہیں ایسی ہیں کہ ان پر ہم نے قابو پانا ہے۔ میں تھوڑا ہم ایک معاون کی حیثیت سے شریک ہوئے ہیں، یوں سمجھ لیجیے، ہماری حکومت نہیں ہے، ہم ماشاء اللہ کی حکومت سے تعاون